الرحیم السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرنٹ افیئرز اور ریسز کے حوالے سے آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے نیکسٹ سپر پاور آف دا ورلڈ، کہ دنیا میں نیکسٹ سپر پاور کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، دنیا میں نیکسٹ سپر پاور کون ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے ٹاپک کا ہم آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ٹاپک کا آؤٹ لائن کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے انٹروڈکشن کے بعد ہم لکھیں گے واٹ از سپر پاور، کہ سپر پاور ہوتا کیا ہے۔ چائنا اور یو ایس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ چائنا کے پاس کتنی ملٹری پاور ہے، کیا اس کی اکنامک پوزیشن کیا ہے، اور جو مختلف فیکٹرز ہیں اسے ڈسکس کریں گے۔ چائنا اور یو ایس کی جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ نیچرل ریسورسز کو دیکھیں گے کہ کس ملک کے پاس کتنے نیچرل ریسورسز ہیں، پاپولیشن، ان کی پاپولیشن کا ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں گے۔ فردر ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ فارچونیٹ سپر پاور دا یو ایس، کی یو ایس کیوں فارچونیٹ سپر پاور ہے۔ رشیا اور یو ایس کا کمپیریٹیو انالیسس ہم کریں گے۔ جرمنی کی ہم بات کریں گے کہ وہ بھی اس ریس میں ایک اسٹرانگ کنٹینڈر ہے۔ ایکس سپر پاور برٹن، اس کی ہم بات کریں گے کہ کیا وہ آنے والے وقتوں میں ایک مرتبہ پھر دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا انڈیا سپر پاور بن سکتا ہے، اور خاص کر پاکستان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو سپر پاور بننے کے لیے کن اقدامات کو لینا چاہیے، اور لاسٹ میں ہم لکھیں گے کنکلیوژن۔ تو آتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کی جانب۔ انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ جو اس ٹاپک کے اندر ہم نے ان ایریاز کو ڈسکس کرنا ہے، خاص کر چائنا کے حوالے سے، کہ کیا چائنا سپر پاور بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ کوسچنز ریز کریں گے، ان کوسچنز کے جواب پھر ہم اپنے آج کے اس ٹاپک میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ بات کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ چائنا دنیا کا نیکسٹ سپر پاور ہوگا، جبکہ چائنا یہ کلیم نہیں کرتا۔ سیکنڈلی، چائنا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سپر پاور کیسے بنتے ہیں، یا ان کے پاس کون سی کیپیبلٹیز ہوتی ہے، اور جو کچھ کنٹریز ہیں جو اس ریس میں ہیں وہ کیوں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا سپر پاور بننے کے بعد کچھ رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، کیا جرمنی اور یو کے دونوں بھی سپر پاور ہیں، کیا انڈیا بھی سپر پاور بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان بھی اس ریس میں کبھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس ٹاپک میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور ہوتا کیا ہے۔ سپر پاور ایسے اسٹیٹ کو کہتے ہیں جو کہ پوری دنیا کو انفلوئنس کر سکے، جس کی میجر ملٹری پاور ہو۔ سپر پاور کو اپنی سیاست، معیشت اور ثقافت کے ذریعے دنیا میں اپنا ڈومیننس برقرار رکھنے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں سپر پاور کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے: A superpower will be a state that has one of the dominating military or economic power or possesses both۔ ایسا اسٹیٹ جس کے پاس ڈومینیٹنگ ملٹری اور اکنامک پاور ہو، یا یہ دونوں اس کے پاس ہونے چاہیے۔ It is such a position in the world that no major global problem can be resolved without its consultation۔ Furthermore, the location, geographical position, media and culture of the country also help the country to become a superpower۔ سپر پاور بننے کے لیے اس کنٹری کا لوکیشن، جغرافیکل پوزیشن، میڈیا اور کلچر بھی کافی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو سپر پاور کا ٹرمز ہوا کرتا تھا وہ مختلف کنگڈمز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
جیسے رومن، گریکس، پرشینس، برٹشرز اور جرمنز۔ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو جو مسلمانوں کا اوٹومن امپائر تھا، یہ ٹرم اس زمانے میں سپر پاور کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ مختلف کنگڈمز اپنے زمانے میں سپر پاور رہے تھے۔ ماڈرن ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ہوا تو اس وقت رشیا جو سوویت یونین کے نام سے مشہور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، یہ دونوں کنٹریز ایز اے سپر پاور مرج ہوئے۔ پھر جب 20th سینچری کے اینڈ میں کے لاسٹ ڈیکیڈ میں جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا تو یو ایس دنیا کا نیا سپر پاور بنا، اور ابھی تک یو ایس دنیا کا سپر پاور ہے۔ فردر ہم اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یو ایس اور چائنا کی اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں تو اس حوالے سے ہم مائیکل بیکلے جو ایک پولیٹیکل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے ان ورڈز کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور اس لیے بنا کہ اس کے جو رائیول اسٹیٹس تھے وہ کافی کمزور تھے۔ وہ فردر کہتے ہیں کہ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی اور سپر پاور نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کا جو انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے وہ امریکہ سے کافی زیادہ خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ویک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جبکہ چائنا میں پیور ڈکٹیٹرشپ ہے۔ وہ فردر جو امریکہ کے اسٹرینتھس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ امریکہ جو اس وقت پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، وہ اکانومی میں ڈومینیٹ کر رہا ہے، ملٹری پاور میں ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پولیٹیکل پاور بہت اچھی ہے۔ اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نیچرل ریسورسز سے فل ہے۔ بارڈر ڈسپیوٹس کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کے بارڈر صرف اور صرف 2 کنٹریز کے ساتھ ہیں، کینیڈا اور میکسیکو، جو اکنامیکلی اور پولیٹیکلی کافی زیادہ سٹیبل کنٹریز ہے۔ جبکہ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کے جو بارڈرز ہیں وہ 14 ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ہے، وہ یا تو پولیٹیکلی یا اکنامیکلی انسٹیبل ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم یہ بات کریں تو جب کسی بھی ملک کے پڑوسی جو انسٹیبلٹی کا شکار ہوں، کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی ہو، تو اس ملک کو بارڈر بنانے پر کافی زیادہ خرچہ آتا ہے۔ امریکہ کو اس طرح کے ان چیزوں سے امریکہ مبرہ ہے، جبکہ چائنا کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے بہت زیادہ بارڈر پر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ نیچرل ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو جو امریکہ ہے، امریکہ نیچرل ریسورسز کے حوالے سے مالا مال ہے، جبکہ چائنا کے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں کچھ اسٹیمیٹس کے مطابق، دنیا کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو آج کل پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے، اس کا 35% کریڈٹ صرف اور صرف امریکہ کو جاتا ہے۔ پاپولیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، چائنا کو 1.4 بلین لوگوں کو فیڈ کرنا پڑتا ہے، جبکہ امریکہ کی جو پاپولیشن ہے وہ چائنا کے 1/4 کے مطابق ہے۔ یو ایس کے حوالے سے اگر ہم فردر بات کریں کہ یو ایس فارچونیٹ سپر پاور ہے۔ 150 سالہ پرانی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی امریکہ کے اندر وار نہیں ہوا۔ امریکہ ہمیشہ اپنے باؤنڈری سے باہر جنگیں لڑتا رہا ہے۔ اگر ہم افغانستان کی بات کریں، اگر ہم عراق کی بات کریں، اور اگر ویتنام کی بات کریں، ان تمام ایریاز میں امریکہ لڑا ہے، مگر
اور یہ وار کبھی بھی اس کی باؤنڈری کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ فردر ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایک اور پریویلیج بھی ہے کہ امریکن جو لینگویج بولتے ہیں وہ انگلش ہے، اور یہ ایک گلوبل لینگویج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن جو کرنسی ہے ڈالر، یہ پوری دنیا میں ٹریڈنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے، جبکہ نہ کہ چائنیز لینگویج پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، اور نہ ہی چائنیز کرنسی میں ورلڈ وائڈ کاروبار ہوتا ہے۔ اس میں فردر ہم لکھ سکتے ہیں کہ کچھ ریزنز اس طریقے سے ہے جو امریکہ کو سپر پاور کے پوزیشن سے ڈیتون کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت کچھ سیسیشنسٹ مومنٹس چل رہے ہیں، اور امریکہ میں اس وقت جو ڈیٹ ہے وہ بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ ریشل پریجوڈس کے حوالے سے کافی زیادہ مسئلے چل رہے ہیں، کیپٹلزم کے مسئلے ہیں، تو یہ مسئلے امریکہ کے لیے کافی زیادہ مسئلہ ہوگا کہ وہ اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو مینٹین کر سکے۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں دنیا کا جتنا بھی ویلتھ ہے اس کا 25% امریکہ کے پاس ہے۔ دنیا میں جو 2000 بڑی کمپنیز ہیں اس میں سے 600 کمپنیز امریکہ کی ہے۔ یو ایس کی اگر ہم بات کریں وہ 40% آف دا ورلڈس ٹوٹل ملٹری اسپینڈنگ کرتا ہے اپنی ملٹری پر۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی 600 ملٹری بیسز پوری دنیا میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 70 کنٹریز اس کے ریگولر الائز ہیں۔ چائنا اور رشیا کی اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس وقت دنیا کا سیکنڈ ملٹری پاور ہے، مگر اکانومی میں رشیا کی رینکنگ 11ویں نمبر پر آتی ہے۔ فردر اس میں جو رشیا کی پاپولیشن ہے وہ ریزنیبل ریٹ سے گرو کر رہی ہے۔ فردر سب سے امپورٹنٹ چیز، رشیا کے پاس نیٹو جیسا کوئی الائنس نہیں ہے۔ فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رشیا اور چائنا کچھ اس نیٹو جیسا کوئی الائنس بنائے تاکہ وہ نیٹو کو کاؤنٹر کر سکے۔ جرمنی کی ہم نے بات کی تھی اپنے آؤٹ لائن میں کہ جرمنی جو ہے وہ ایک another اسٹرانگ کنٹینڈر ہے اس ریس میں۔ ایک امپورٹنٹ چیز دوستو آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ ایسے لکھے، ایسے میں کسی قسم کا کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ اس میں دی جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ہیڈنگز میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں، یہ ہیڈنگز آپ کرنٹ افیئر کا کوسچن اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو تب آپ یہ ہیڈنگز لکھا کریں۔ میں یہاں پہ اسے انڈر لائن بھی کرتا ہوں۔ یہ ہیڈنگز جیسے ہم نے لکھا ہے جرمنی another اسٹرانگ کنٹینڈر، تو اس طرح کی آؤٹ لائنز آپ اس طرح کی ہیڈنگز آپ اپنے کرنٹ افیئر کے پیپر میں دیں۔ ایسے کے پیپر میں آپ نے کبھی بھی ایسے رائٹنگ کرتے وقت کبھی بھی ایسے میں کوئی ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی۔ تو آتے ہیں ہمارے ٹاپک کی جانب۔ اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی بھی جو نیکسٹ سپر پاور ہوگا اس ریس میں ایک اسٹرانگ کنٹینڈر ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جرمنی دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی ہے، اور رشیا کے بعد یورپ میں یہ 2nd لارجسٹ یا موسٹ پاپولس کنٹری ہے۔ جرمنی کے بارڈرز 9 ڈیفرنٹ کنٹریز سے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرانس ہے جو ویٹو پاور ہے۔ جرمنی کیپٹلسٹ سسٹم کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی جو ورک فورس ہے وہ کافی زیادہ سکلڈ ہے، اور کافی زیادہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ ان تمام پلس پوائنٹس کے باوجود، ٹھیک ہے، جرمنی کا تھوڑا سا جو مسئلہ ہے وہ جو ڈیفنس پاور ہے اس کے حوالے سے جرمنی تھوڑا سا کمزور ہے، اگر جو باقی کنٹینڈرز تک جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔
ایک سپر پاور برٹن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس کی اکنامک، پولیٹیکل، سائنٹیفک اور کلچرل انفلوئنس ابھی بھی پوری دنیا میں ہے، اور وہ آج بھی کیپیبل ہے کہ وہ ایک نیا سپر پاور بن سکے۔ کچھ عرصے پہلے دنیا کے کافی زیادہ ممالک اس طرح تھے جو برطانیہ کے کالونیز بھی رہے ہیں۔ اس کی آج بھی اکنامک اور ملٹری پاور پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ، خاص کر اگر ہم پاکستان یا انڈیا کی بات کریں تو یہ یو کے کو بالکل امیگریشن کے حوالے سے ٹاپ کنٹری اس سے سمجھا جاتا ہے، اور لوگ وہاں پر جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے پلس پوائنٹ اس کے پاس یہ ہے کہ دنیا میں جو بولی جانے والی لینگویج ہے انگلش، یہ اس کی نیٹیو لینگویج ہے۔ جیسے باقی کنٹینڈرز کی ہم نے بات کی، جرمنی، رشیا، چائنا، اور اس کے ساتھ اگر ہم جاپان کو ایڈ کر دیں تو ان کے سپر پاور بننے میں ایک میجر آبسٹیکل ان کے لینگویجز بھی ہیں۔ اس میں فردر ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا انڈیا کبھی سپر پاور بن سکتا ہے؟ سب سے میجر پرابلم یا جو بڑا چیلنج ہے وہ انڈیا کے لیے یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی کافی زیادہ ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو میجر ورک فورس ہے وہ ینگ ہے، اور اس وقت انڈیا دنیا کے فاسٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں سے 5ویں نمبر پر ہے۔ تو اگر ہم کچھ شارٹ ٹرم کے لیے دیکھیں تو شارٹ ٹرم میں یہ پاسبل نہیں لگتا، مگر لانگ ٹرم میں انڈیا بھی بالکل دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت بے شمار مسائل سے گزر رہا ہے، مگر کچھ فارچونیٹ چیزیں پاکستان کے پاس ہیں۔ اگر وہ پاکستان ان چیزوں کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان بھی سپر پاور بن سکتا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم اسٹریٹجک جغرافک لوکیشن کے حوالے سے بات کریں، ڈیفنس کیپیبلٹیز کے حوالے سے بات کریں، یوتھ ورک فورس کے حوالے سے بات کریں، نیچرل ریسورسز جو پاکستان کے پاس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فرسٹ مسلم سپر پاور کنٹری ہے۔ تو یہ چیزیں اگر پاکستان اپنے پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرے تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان بھی سپر پاور بن سکتا ہے۔ مگر جو ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں 1947 سے آج تک، تو تقریباً یہ آدھا عرصہ تو ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے گوایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن سے لے کر کے آج تک ہم صرف اور صرف اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے پائے۔ تو یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ کافی مشکل ہے، مگر کوئی بھی چیز دنیا میں اچیو کی جا سکتی ہے۔ تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے۔ اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ کل پھر کسی نئے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔